अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे आज की इस वीडियो में आपसे बात करनी है कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। क्या मरने के बाद कोई ज़िंदगी है? क्योंकि मज़हब का सारा मुकदमा सिर्फ इस एक बुनियाद पर खड़ा है कि कोई हायर पावर है जो तमाम इंसानों को मरने के बाद ज़िंदा करेगी और उसके बाद उनके आमाल का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उन्हें दोज़ख या जन्नत जो है वो उन्हें दी जाएगी। और इस इकबाल साहब, आपने मौत के बाद की ज़िंदगी यानी लाइफ आफ्टर डेथ के सबूत के बारे में सवाल उठाया। पर ये वो सवाल है जिसने तारीख़ के बड़े बड़े जहनों को चैलेंज किया है। यकीनन आप पहले शख्स नहीं हैं जो इस हकीकत का इनकार कर रहे हैं। तारीख़ गवाह है कि माजी में भी बेशुमार लोग सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और अपने अमाल के एहतसाब और क़यामत के डर से इस हकीकत को छुटलाते रहे हैं। लेकिन जब हम कुरान करीम और जदीद साइंस का गहरा मुतालिया करते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आखिरत का तस्वुर सिर्फ एक मजहबी अकीदा नहीं बल्कि एक लॉजिकल नेसेसिटी है, एक मंतकी ज़रूरत है। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले इन मखसूस एतराज़ात का जवाब दिया जो आज भी एथियस्ट उठाते हैं और जो आज आपने उठाया है इकबाल साहब। इस सवाल का जवाब पहली बार सूरह क़यामा में दिया गया। सूरह क़यामा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम तो मौत के बाद उसकी उंगलियों के पोर पोर फिंगर टिप्स तक को दुरुस्त करने पर कादिर हैं, यानी उनके फिंगर टिप्स भी दोबारा बनाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ फिंगर टिप्स का जिक्र क्यों किया गया? चेहरा या दिल या कोई और इंसानी अज़ा का जिक्र क्यों नहीं किया गया? नज़ूल कुरान करीम के वक्त उंगलियों के पोरों यानी फिंगर प्रिंट्स को जिस्म का सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा समझा जाता था, लेकिन 1880 में सर फ्रांसिस गैल्टन और दीगर साइंसदानों ने साबित किया कि इंसान की शनाख्त का सबसे मुनफरिद ज़रिया इसके फिंगर प्रिंट्स हैं। तारीख़ में कभी भी दो इंसानों यहाँ तक के आइडेंटिकल ट्विन्स यानी जुड़वा के फिंगर प्रिंट्स भी एक जैसे नहीं होते। यह आपकी आइडेंटिटी है। कुरान करीम को ये कैसे पता चला? कुरान करीम का ये दावा कि अल्लाह ना सिर्फ बड़ी हड्डियाँ बल्कि इंसान की सबसे पेचीदा और मुनफरिद कोडिंग यानी फिंगर टिप्स को भी दोबारा बना सकता है, इस बात का सबूत है कि ये कलाम उस ज़ात का है जो हमारी तख्लीक की बारीकियों से भी वाकिफ़ है। दूसरी बार इस सवाल का जवाब सूरह इसरा में दिया गया। सूरह इसरा की आयत नंबर 49, 50 और 51 में मुनकिरीन ने सवाल किया और वो कहते हैं कि जब हम हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे? कह दीजिए कि चाहे तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। सदियों तक मुनकिरीन यानी नॉन बिलीवर्स इस आयत को बतौर साइंटिफिक एरर पेश करते रहे हैं कि इंसानी हड्डी तो मिट्टी होती है, मिट्टी बन जाती है, ये भला पत्थर या लोहा कैसे बन सकती है? मगर आज जियोलॉजी ने साबित कर दिया है कि ये एतराज़ बिल्कुल गलत था और कुरान करीम 100% दुरुस्त था। आज साइंस हमें बताती है कि इंसानी हड्डियाँ किस तरह पत्थर या लोहा बनती है। इस अमल को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। जब इंसानी जिस्म ज़मीन में दफन होता है तो मादनियात यानी मिनरल्स हड्डियों के मसामों में दाखिल हो जाते हैं। वक्त के साथ नामियाती मादा ख़त्म हो जाता है और इसकी जगह मिनरल्स ले लेते हैं, जिससे हड्डी पत्थर बन जाती है। इसी तरह केमिकल माहौल में किसी कीमियाई माहौल के तहत हड्डी का मादा आयरन मिनरल्स जैसे आयरन पायराइड से तब्दील हो जाता है। पैलियोंटोलॉजिस्ट अक्सर ऐसे फॉसिल्स दरियाफ्त करते हैं जो मुकम्मल तौर पर पायरेटाइज्ड होते हैं, यानी लोहे में तब्दील हो चुके होते हैं। तो वो बात जिसे 1400 साल तक नामुमकिन समझा जाता रहा, आज एक साइंस की हकीकत बन गई है। ये इस बात की दलील है कि कुरान करीम का मुसन्निफ वही है जिसने खुद मादे की यानी मैटर की ये कवानीन बनाई है, इसीलिए इसका जिक्र 1400 साल पहले किया। वैसे इकबाल साहब, आपने मौत के बारे में साइंसी नज़रियात का भी पूछा। दिलचस्प बात यह है कि 21वीं सदी की साइंस अब इस नज़रिए से दूर हो रही है कि मौत एक फाइनल एंड है, यानी आखिरी मकाम है। मशहूर साइंसदान डॉक्टर रॉबर्ट लांजा
جنہیں نیو یارک ٹائمز نے دور حاضر کے اہم ترین سائنسدانوں میں شمار کیا ہے، انہوں نے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ مثال لیجیے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے جس پر گانے یا خبریں چل رہی ہیں۔ اگر آپ اس ریڈیو کو زمین پر بٹخ کر توڑ دیں تو آواز آنا بند ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے، کیا ریڈیو ٹوٹنے سے جو نشریات ہیں، جو سگنلز ہیں، وہ بھی مر گئی؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ سگنل اب بھی ہوا میں موجود ہے، لہروں میں زندہ ہے، بس اس سگنل کو پکڑنے والا ڈبہ باڈی ٹوٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر لانزا کہتے ہیں کہ ہمارا جسم بھی اس ریڈیو کی طرح صرف ایک ریسیور ہے، اور ہماری کانشیسنس، ہماری روح، ہمارا شعور وہ سگنل ہے جو کائنات سے آ رہا ہے۔ موت کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ گوشت پوست کا ریڈیو، یہ جسم خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ سگنل، ہماری جان، ہماری روح، ہمارا شعور ابھی بھی موجود ہے اور کائنات میں کسی اور جگہ منتقل ہو گیا ہے، یا کسی اور کائنات میں۔ سائنس کا ایک قانون ہے جسے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، یعنی انرجی، توانائی کبھی بھی فنا نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ ہمارے دماغ کو چلانے کے لیے تقریباً 20 واٹ بجلی یا انرجی درکار ہوتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ یہ غائب نہیں ہو سکتی۔ رابرٹ لانزا کی کتاب بائیو سینٹرزم کے مطابق یہ انرجی، ہماری روح، اس طبی دنیا، اس فزیکل ورلڈ سے نکل کر کسی اور ریالٹی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے اسپیس سوٹ کے بنا خلاباز یا ایسٹروناٹ خلا میں کام نہیں کر سکتا، ویسے ہی اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں یہ جسم، یہ اسپیس سوٹ ملا ہے۔ سوٹ اتر جانے کا مطلب خلاباز کا مر جانا نہیں ہے، خلاباز الگ ہے اور سوٹ الگ ہے۔ اب سمجھتے ہیں کوانٹم فزکس اور روح۔ ایک تھیوری ہے، آر تھیوری۔ یہ نظریہ دنیا کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک، یعنی نوبل فزسسٹ، نوبل انعام یافتہ سر روجر پینروز نے دیا ہے۔ اسے آپ اس طرح سمجھے، دماغ ایک کمپیوٹر ہے اور شعور ہمارا کانشیسنس یا روح ڈیٹا ہے۔ پرانی سائنس کہتی تھی کہ دماغ بند ہوا تو انسان ختم، لیکن جدید کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ہمارا شعور، ہماری کانشیسنس دماغ کے خلیوں کے اندر باریک نالیوں میں، جسے مائکرو ٹیوبیولز کہتے ہیں، میں ایک کوانٹم انفارمیشن کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھے کہ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر ہے اور ہماری روح یا ہمارا شعور اس کے اندر موجود سافٹ ویئر یا ڈیٹا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہیمبروف، جو اس کے کو فاؤنڈر ہیں اس تھیوری کے، وہ کہتے ہیں کہ جب دل دھڑکنا بند کرتا ہے تو دماغی کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر موجود ڈیٹا، ہماری روح، ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ ڈیٹا دماغ سے نکل کر کائنات میں کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اگر آپ کا موبائل فون ٹوٹ جائے اور آپ کا سارا ڈیٹا گوگل کلاؤڈ پر پڑا ہو تو ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا، وہ ڈیٹا فضا میں، یعنی کلاؤڈ میں محفوظ رہتا ہے اور کسی اور ڈیوائس میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ سائنسدان اب مان رہے ہیں کہ انسان کی موت پر یہ کوانٹم انفارمیشن، یا جسے ہم روح کہتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جسم کی قید سے آزاد ہو کر کائنات کے کسی اور حصے میں منتقل ہو جاتی ہے، یا کسی اور کائنات میں۔ سائنس اب اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ موت کا مطلب ڈیٹا کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ڈیوائس کا، ایک جسم کا خراب ہونا ہے۔ انفارمیشن یعنی روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور یہ صرف ایک یا دو سائنسدانوں کی بات نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ذہن، بشمول وہ جو روایتی مذہب پر یقین بھی نہیں رکھتے، اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کانشیسنس مادے یا میٹر سے الگ ایک حقیقت ہے، کہ بالکل الگ ہے مادے سے۔ میکس پلانک کو آپ جانتے ہوں گے، جو کوانٹم تھیوری کے بانی ہیں۔ انہوں نے کہا، I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. یعنی میں شعور کو بنیادی مانتا ہوں، مین چیز شعور ہے، روح ہے، مادہ شعور سے جنم لیتا ہے۔ ورنر ہائزنبرگ، جو نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کا ماننا تھا کہ کائنات صرف مادی ذرات کا، یعنی میٹر کے ذرہ پارٹیکلز کا مجموعہ نہیں ہے۔ سر روجر پینروز، جنہوں نے بلیک ہول پر نوبل پرائز ون کیا،
وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا شعور موت کے بعد بھی کسی اور شکل میں باقی رہتا ہے۔ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر، وہ ایک مشہور نیورو سرجن ہیں جو پہلے سخت اسکیپٹک اور ایتھیسٹ تھے۔ پھر انہیں ایک ایکسپیرینس ہوا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، جسے NDB کہتے ہیں، جس میں لوگ کچھ وقت کے لیے مر جاتے ہیں اور پھر زندہ ہو جاتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ۔ اس کے بعد انہیں تسلیم کیا کہ دماغ کی موت کے بعد بھی شعور، کانشیسنس مکمل طور پر بیدار رہتا ہے۔ ویسے اقبال صاحب، آخرت کا انکار ایک قدیم دلیل ہے جو جدید دریافتوں کی روشنی میں اب کمزور پڑ چکی ہے۔ قرآن کریم نے فنگر پرنٹس اور فوسیلائزیشن یعنی لوہا اور پتھر جیسی سائنسی حقیقتوں کی پیشن گوئی کی جو اس وقت بالکل نامعلوم تھی۔ اس وقت اس انفارمیشن کا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوانٹم فزکس اور بائیوسینٹرزم، رابرٹ لانزا کی کتاب کے جدید نظریات یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کانشیسنس جسم کے ختم ہونے سے فنا نہیں ہوتی۔ اور اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے، اگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کانشیسنس فنا نہیں ہوتی، تو پھر یہ ماننا ہی سب سے بڑی دانشمندی ہے کہ موت صرف ایک دروازہ ہے، خاتمہ نہیں۔ امید ہے یہ وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور اقبال صاحب، موت آپ کو آزاد نہیں کر سکتی۔ موت کے بعد آپ کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ موت کے بعد زندگی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ موت کے بعد زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔